اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ لا حول ولا قوت۔ آج ہم پڑھیں گے حروف استفہام۔ آج کل ہم حروف پڑھ رہے ہیں، ہم نے حرف ندا پڑھا، حروف جارہ پڑھے، حروف ندا، حروف جارہ پڑھے، کچھ اور حروف پڑھے۔ آج ہمارا جو ہے حرف ہے وہ ہے استفہام، انٹراگیشن پارٹیکلز، انٹراگیشن پارٹیکل حروف استفہام۔ ایک ہوتے ہیں حروف استفہام، یعنی وہ حروف جن میں یہ ہے کہ مجھے معلوم تو ہے لیکن میں اس کی تصدیق چاہتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا تمہارا نام زینب ہے، یعنی مجھے پتا ہے کہ تم زینب ہو لیکن میں کنفرم کرنا چاہتی ہوں، تصدیق کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی تم زینب ہو۔ تو اس کا جواب عام طور سے نعم، ہاں یا لا نہیں میں دیا جاتا ہے۔ حروف استفہام کا جواب عام طور سے ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں اسماء الاستفہام، انٹراگیشن ناؤن۔ ایک حروف استفہام، ایک انٹراگیشن پارٹیکلز۔ تو ہمیں حرف اور اسم کی جو ہے تفریق معلوم ہونی چاہیے کہ کہاں پہ جو ہے پوچھنے کے لیے حرف استعمال ہوا ہے اور کہاں پر سوال کرنے کے لیے اسم استعمال ہوا ہے۔ کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ جڑ کر کلمہ بنتے ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم اور فعل کے بارے میں ہم بہت سارا جانتے ہیں پہلے ہی، لیکن حروف کے بارے میں ہم کم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو آسان کرنے کے لیے جو ہے نا حروف کا جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ حروف جو ہے نا کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے حرف استفہام۔ ہمیں معلوم ہوا کہ حرف استفہام آ اور حل 2 ہیں، اور یہ تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کا جواب نامہ یعنی ہاں یا لا نہیں میں ہوتا ہے۔ حل کا جملہ دیکھتے ہیں، حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں۔ آ کو چھوڑا ہم نے، اب ہم پڑھ رہے ہیں حل۔ تو آ میں تصدیق کے لیے حل ہے، حل سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں۔ حل ادلکم یعنی میں تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں، تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں۔ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں حل کی۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی۔ تو دیکھیں اس میں تصدیق ہے کہ پہنچی تو ہے، لیکن اللہ تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ کیا تم تک موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی، یعنی پہنچی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ تصدیق ہے، معلوم کرنا ہے کہ کیا تم تک پہنچی۔ دوسرا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک چھا جانے والی آفت کی بات پہنچی، کیا تم تک قیامت کی خبر پہنچی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پہنچ چکی ہیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بھی پڑھے ہیں، ہم نے قیامت کی باتیں بھی جانی ہے قرآن پاک پڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کنفرم کرے گا کہ کیا تمہارے پاس قیامت چھا جانے والی آفت کی بات پہنچی، یعنی پہنچی ہے۔ آ کے جملے دیکھتے ہیں۔ آ کے معنی ہے کیا۔ آ انتا یوسف، کیا تم یوسف ہو، یعنی مجھے معلوم تو ہے کہ تم یوسف ہو لیکن میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا ہے آ الہ ما اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے۔
ہرگز نہیں ہے، تو یہ ہے کہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہے لا یا نہیں یا ہاں، تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب نہیں میں ہے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آ کا جو جواب عام طور سے نہ ما یا لا میں ہوتا ہے، تو آ الہ ما اللہ ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اللہ ہے، تو ہم کہیں گے لا الہ ما اللہ ہے، نہیں ہے کوئی بھی معبود اللہ کے ساتھ۔ ارباب متفرقون خیر، کیا متفرق یعنی مختلف خدا بہتر ہیں؟ ارباب المتفرقون خیر، کیا متفرق یعنی الگ الگ خدا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا بھی جواب لا میں ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگلا ہمارا جملہ ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن پاک کے پہلے مخاطب عرب ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب میں اونٹ اس طرح چلتا ہے جس طرح ہمارے ہاں مختلف سواریاں جن کو ہم رات دن دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اونٹ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ کی خلقت کو نہیں دیکھتے، یعنی ضرور دیکھتے ہیں۔ تو استفہام میں یہاں پہ انکاری ہوا، یعنی کہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اگلا ہمارا جملہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے نعم، بالکل صحیح ہے، جی ہاں، اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے آ کے ساتھ لا، آ کے ساتھ لا ملایا جاتا ہے اللہ، یہ دراصل دو حروف کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے الا تتقونا، کیا تم لوگ نہیں ڈرتے ہو؟ یہاں پہ بھی تصدیق کے لیے پوچھنا ہے، یعنی کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ ضرور ڈرتے ہو، ناما کے جواب میں آئے گا، لیکن یہاں پر الا آیا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ہے اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے اس کو پیدا کیا؟ یعنی وہ ضرور جانتا ہے، تو آ کے ساتھ لا کا اضافہ بھی قرآن پاک میں مستعمل ہے، استعمال ہوا ہے۔ ایک قرآن پاک میں آ کے ساتھ لم بھی استعمال ہوتا ہے، لا کے ساتھ لا کے ساتھ لم بھی استعمال ہوتا ہے۔ علم یہ بھی دراصل دو حروف کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ علم تر کیفا فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی تم نے ضرور دیکھا۔ ایک ہے علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، یعنی ضرور بنایا۔ الا حرف استفہام آ اور حرف نفی لا سے مرکب ہے، جس کے معنی ہے کیا نہیں کے ہیں۔ آ اور لا کو ملا کر اس کے معنی کیا نہیں کے ہیں۔ بعض اوقات الا حرف تنبیہ کے طور پر بھی آتا ہے، ہوتا وہ الا ہی ہے لیکن حرف تنبیہ کے طور پر بھی آتا ہے، اور یہ اپنے بعد میں آنے والے مضمون کو، الا حرف تنبیہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ اپنے بعد میں آنے والے مضمون کو تحقیق اور یقین کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا ترجمہ اور خبردار اور آگاہ رہو کہ کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا ترجمہ خبردار رہو یا
आगाह रहो कि किया जाता है। इसमें कुरान पाक की एक आयत मेंशन है कि अला इन्नहुम हुमुस्सफहाओ, खबरदार हो जाओ, आगाह रहो कि यही लोग जो है बेवकूफ हैं। अला इन्नहुम हुमुस्सफहाओ, बेशक यही लोग जो है जो बेवकूफ है, खबरदार हो जाओ। और दूसरी है अला बिजिक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, खबरदार हो जाओ कि दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह इस्तेफाम है के लिए आया है, तंबीह के लिए आया है। बिजिक्रिल्लाही जार मजरूर खबर मुकद्दम है। और तत्मइनुल कुलूब, तत्मइनुल कुलूबी मुब्तदा मुअख्खर है, इजाफी मुरक्कब है। तत्मइनुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान तो बिजिक्रिल्लाही अल्लाह के जिक्र में है। उसके आगे वार्निंग दी गई है, अला बिजिक्रिल्लाही तत्मइनुल कुलूब, बेशक खबरदार हो जाओ, आगाह रहो इस बात से कि दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है। एक होता है हमजा, आज हमने आ को पढ़ा, इसको अरबी में जब अलिफ पर हरकत होती है तो उसको अरबी में हम लोग हमजा पढ़ते हैं। तो आ जो है हमजा तस्विया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कहीं पे हमें मुसावात और बराबरी दिखानी होती है तो हम हमजाए तस्विया लगाते हैं। कुरान पाक की आयत जो है सूरह बकरा में ही है, आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ख्वा तुम उनको डराओ या ना डराओ वो दोनों बराबर है। तो इसका माना जब आ तस्विया के लिए होगा तो उसके माने ख्वाह के होंगे, ख्वाह उनको तुम डराओ या ना डराओ, यानी बराबर है, उनको तुम डराओ या ना डराओ, उन पर उसका कोई असर होने वाला नहीं। आ जो है इस्तिफा में इनकारी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी किसी बात का रद्द, किसी बात को रद्द करने के लिए, पूछने के लिए नहीं बल्कि इनकार करने के लिए होता है। जो हमने पढ़ी थी आयत जो है अलम तर कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। यानी ये वाकया इतना मशहूर था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 साल पहले का ये वाकया है। और ये है कि तकरीबन अरब के तमाम जो मुमालिक हैं उनमें ये बात मशहूर थी कि हाथी वालों के साथ अब्राह के लश्कर के साथ अल्लाह ने क्या किया। तो यहाँ पर जो है अलम जो है इस्तेफा में इनकारी के तौर पर आता है। हमने पढ़ा कि हुरूफ इस्तिफा में इल्म की तलब है लेकिन तस्दीक के लिए, कि मुझे पता तो है, मैं जानता तो हूं लेकिन मैं कंफर्म करता हूं। लेकिन जबकि हम अस्माउल इस्तिफाम में अपनी ला इल्मी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं, मुझे बताओ, मेरे इल्म में इजाफा करो। हुरूफ इस्तिफाम तस्दीक के लिए है और इसमें इस्तिफाम इल्म में इजाफे और ला इल्मी के लिए आता है। हुरूफ इस्तिफाम 10 है, हम इनको इंशाल्लाह इसमें इस्तिफाम 10 है, हम उनको इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आज मौके की मुनासबत से हर्फ और इसमें इस्तिफाम को साथ लिखा गया है तो इसलिए उनको भी देख लें कि हुरूफ इस्तिफाम 2 हैं, अस्माउल इस्तिफाम 14 हैं। इनमें से मन है, मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। मन जब हम किसी जी अकल के लिए पूछेंगे तो मन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब गैर जी अकल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो माँ इस्तेमाल करेंगे। मन और माँ क्या के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम मन कहते हैं तो जी अकल के लिए, मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तो आपको पता चला कि मन और माँ क्या होता है। माँ जो है गैर जू अकल के लिए इस्तेमाल होता है। मता के माने कब है, मता नसरुल्लाही, कब होगी अल्लाह की फतह। आईना, माँ
اینما تفرحونا، کس بات پہ تم خوش رہے ہو، کہاں سے تم خوش ہو رہے ہو، یا اینما، اینا نے کہاں سے، کیفا ہم نے ابھی پڑھا، کیفا خلقت کیسے بنا گیا ہے، الابلی کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اللہ نے اس اونٹ کو کیسے بنا ہے، کیفا، لم کم، کم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کم خبریہ اور ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ۔ کم خبریہ جو ہے اس کے بعد جار مجرور آتا ہے، اور کم استفہامیہ کے بعد جملہ جو ہے وہ جو اسم ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ایون معنی کیا، پوچھنے کے لیے، جب ہم مونس کے لیے پوچھیں گے تو ایتن پوچھیں گے، کون سی، ایانا، ایانا بھی قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے، ایانا مرساہا، کب، انا کہاں سے، انا یبصرونا، سورہ یاسین میں ہے انا یبصرونا، کہاں سے وہ دیکھیں گے۔ تو آج ہم نے حروف استفہام اور اسماء الاستفہام کے فرق کو جانا، اور ہم نے جانا کہ حروف استفہام جو ہوتے ہیں وہ تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، اور آ کے بعد جو ہے حمزہ کی اور بھی معنی ہوتی ہے، استفہام انکاری اور حمزہ تسویہ۔ تو جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا تو جب ہم پڑھیں گے تو ہم ان کے فرق کو جانیں گے کہ یہاں خواہ کے لیے آیا ہے یا یہاں انکار کے لیے آیا ہے، اس بات کے رد کے لیے آیا ہے، یا جو ہے کنفرمیشن کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو باریکی سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔